میر رضا کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان جس نے آئی بی اے سے تعلیم حاصل کی, جس نے برانڈز بنائے, کم عمری میں اتنی زیادہ ترقی حاصل کی, اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا. اور جس نے بھی مارا بالکل ٹھیک کیا, ایسے نوجوانوں کو مارنا ہی چاہیے. اور بھائی کیوں تو نے کم ٹائم میں اتنی محنت کی, کیوں تو نے اچھی تعلیم حاصل کی, کیوں تم نے اتنا دوسرا برانڈ بنایا. ویفلز کی 2 برانچیں ہو گئی ہیں یار. نوجوان لڑکا ہے 23 سال کا, یہاں پہ 40 سال تک لڑکے کچھ نہیں کر پاتے, وہاں ایک نوجوان نے 23 سال کی عمر میں 2 برانڈ کھڑے کر دیے. جو کہ اپنی پسند کی شادی کرنے جا رہا تھا, 30 تاریخ کو اس کی شادی تھی, جو کہ اپنے مرنے سے ایک دن پہلے اپنے دوستوں کو یہ بات بول رہا تھا, وہ بھائی میری شادی آ جانا. وہ خوش تھا, اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا, اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا ہے. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کا نوجوان بیٹا, جس کے گھر میں پرچیزنگ چل رہی تھی, جس کے گھر میں کپڑے خریدے جا رہے تھے اس کی شاپنگ کے لیے, اور اس کے بیٹے کو مار دیا گیا, اور یہ کچرا سمجھ کے پھر ایک جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا. یہ سارا وقوع میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. 30 تاریخ کو اس بچے کی شادی تھی, اور یہ صبح تقریباً 4:09 پہ یہ گھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا. بائکیا ایپ سے اس نے ایک آلٹو گاڑی منگائی تھی, اور یہ چلا جاتا ہے جی گھر سے. اس کی روٹین یہی ہوتی تھی, چونکہ یہ فوڈ بزنس کرتا تھا اور صبح تک بزنس کھلے رہتے ہیں, فوڈ بزنس. تو یہ کیا کرتا ہے, گھر آتا ہے, گھر آنے کے بعد اپنی والدہ کو بولتے ہیں جی میں نا 10 منٹ میں آتا ہوں. والدہ نے کہا ٹھیک ہے, نارمل پریکٹس ہے, یہ تو دوستوں کے پاس گیا ہوگا. دوسرا, اس کا اٹھنا بیٹھنا فوڈ انڈسٹری میں ہی تھا, ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جو کہ صبح تک جاگتے رہتے ہیں. یہ گھر سے باہر نکلتا ہے, اس کے بعد اس کی والدہ کو اس کے دوست کی کال آتی ہے, جو کہ اس کا پارٹنر بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ میں میر رضا کو کال کر رہا ہوں, اس کا نمبر بند آ رہا ہے. تو والدہ کہہ رہی ہے بند ہو گیا یار, اس میں کیا ہے, تھوڑی دیر تک وہ واپس آ جائے گا, نارملی اس ٹائم پہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو واٹس ایپ بھی بند ہو گیا, اور پریشانی بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب کافی ٹائم گزرتا ہے, گھنٹے 2 گزرتے ہیں, تو اس کے والدین جو ہیں, ایک تو ان کو کال آ چکی ہوتی ہے, دوسرا صبح کا ٹائم ہوتا ہے, بھائی بچہ کہاں گیا, 10 منٹ کا بول گیا, اب اس کے نمبر بھی بند ہے. تو کیا کرتے ہیں, اس کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, پھر اس کو پولیس میں اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے گلستان جوہر بلاک 1 سے جاڑیوں کے اندر ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ پڑی ہوئی ملتی ہے. اور یہ جو بائکیا اس نے رائڈر سے جو گاڑی منگائی تھی اس کے تھرو وہاں پہ پہنچا جاتا ہے. ڈیڈ باڈی جب ریکور ہوتی ہے جی, بڑے ہی میں کہوں گا کہ ایسے کچھ وہ تھیں جو کہ اس کی والدہ بتا رہی ہیں کہ بچے کے جسم پہ جو نشانات تھے اور جو اس کا چہرہ تھا, ہم نے کپڑوں سے اس کو پہچانا ہے. اس کی باڈی مسخ تھی, اس کے فنگر پرنٹ مسخ ہو گئے تھے, اس کے اوپر تیزاب ڈال کے جلانے کی کوشش کی گئی تھی, سینے پہ گولی ماری گئی تھی. یہ ساری چیزیں جب اس کی والدہ بتاتی ہیں, ساتھ ساتھ رو بھی پڑتی ہیں بیچاری. تو اس کے بعد جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ تو تشدد ہی کوئی نہیں ہوا, اس کو صرف گولی لگی. اور اس کی جو باڈی ہے چونکہ کافی ٹائم وہاں پہ پڑی رہی تھی, گرمی کا موسم میں, تو گل سڑ گئی ہے. باقی پولیس کا یہ بھی خیال ہے چونکہ وہ ایریا ہے وہاں پہ نرسریز ہیں زیادہ, تو چونٹیاں وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اس کو کاٹا بھی چونٹیوں نے گیا ہوگا. اچھا جی, اب یہ معاملہ تو یہاں تک آ گیا کہ بھائی باڈی بھی مل گئی, سارا کچھ ہو گیا, لیکن یہاں پہ نا کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو جس لڑکے نے کال کی تھی, ابھی تک اس کا بیان سامنے کیوں نہیں آیا. جس کو یہ ٹینشن تھی کہ میرا دوست کہاں پہ گیا, وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا. ایک یہ چیز ہونی چاہیے, دوسرا سی ڈی آر نکلنی چاہیے. پھر اس کا فون بھی وہاں سے مل گیا تھا, تھوڑا سا 200 میٹر آگے پڑا ہوا تھا. اب جو فون ہے, فون پہ اس کا کوڈ لگا ہوا تھا, ابھی وہ کوڈ بھی کھل جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ فون کے اندر کیا تھا. لیکن سی ڈی آر مسٹ ہے نکالنا. اچھا, پولیس نے 2 بڑے میگنیٹ منگائے ہیں, چونکہ جو گولی تھی, گولی کا ابھی تک خول نہیں مل سکا. اس کا جو کور تھا پسٹل کا وہ تو مل گیا, 30 بور پسٹل تھی, لیکن اس کا گولی کا خول نہیں مل سکا. یہ بڑی حیران کن بات ہے جی, گولی چلتی ہے اور اس کا خول ابھی تک نہیں مل پاتا, پولیس کو نہیں مل پاتا. پولیس جو کہ ڈھونڈنے میں ماہر ہے, وہاں سے انہیں جھاڑیاں بھی کاٹی, سارا کچھ کیا. اب پولیس کیا کرے گی, 2 بڑے میگنیٹ انہوں نے کباڑ سے منگا لی ہیں. وہ میگنیٹ کیا ہوگا کہ بھائی جہاں جہاں میگنیٹ جائے گا, اگر کوئی پسٹل کہیں دبا ہوا یا گولی دبی ہوئی یا کوئی اور ایسا ثبوت ہوا, تو وہ ثبوت سامنے آ جائے گا. تو اب پولیس آج کے دن میں یہ کارروائی بھی کرے گی. امید ہے کہ آج کے دن میں خول بھی مل جائے گا, پسٹل بھی مل جائے گا. اچھا, بڑی حیران کن بات ہے جی کہ اس لڑکے نے نا ایک دن پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈی ایکٹیو کر دیے تھے, اور اس نے اپنے جو والد ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ٹرانسفر کیے تھے, 2.5 لاکھ روپے تقریباً. کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خودکشی ہو. اس نے پسٹل بھی اٹھایا, اپنے جو گارڈ تھا اس کا پسٹل اس نے دراز سے اٹھا کے وہ پسٹل بھی ساتھ لے کے گیا تھا. تو پولیس یہ گمان کر رہی ہے کہ شاید اس کا سوسائڈ کا پلان تھا, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سوسائڈ کا پلان ہو. جو اس کی والدہ بتا رہی ہیں باڈی کا, کہ بھئی باڈی جس طرح ڈیکمپوز تھی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ رولا ہے. خیر, ابھی بہت ساری چیزیں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مزید کچھ چیزیں سامنے آ جائیں گی. میگنیٹ بھی آ چکے ہیں, سی ڈی آر بھی نکل جائے گی. پھر پولیس جو ہے وہ اس کا موبائل فون ہے
اس کو بھی اوپن کر لے گی. یہ ساری چیزیں جب آئیں گی پھر ہی پتہ چلے گا. لیکن آخر ایسا کیوں ہوا؟ کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں جی جو تحقیقات ہوئی ہیں کہ یہ کام کرتا تھا یو ایس ڈی ٹی کا، بائنانس پہ کرتا ہوگا جو بھی پلیٹ فارم ہے، یو ایس ڈی ٹی کا کام کرتا تھا، اور اس نے 4 کروڑ روپے لوگوں کے بیچ میں انویسٹ کر رکھے تھے. کچھ دن پہلے اس نے تقریباً 60-70 لاکھ روپے مانگا تھا ایک مشہور ایکٹر ان کے بیٹے سے، جو کہ اس نے نہیں دیا تھا. تو کہا یہ جا رہا ہے اس کے اوپر قرضہ بھی تھا، جس قرضے سے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا. لیکن ایک طرف قرضہ ہے، دوسری طرف آپ اپنی شادی کی تیاریاں کر رہے ہو، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور نہیں لگتا مجھے کہ اس لڑکے نے، جو کہ نوجوان ہو، جو کہ گھر سے گیا، اگر سوسائڈ کرنی ہوتی کمرے میں کر لیتا، کسی جگہ پہ بھی کر لیتا. اس کو اس سنسان جگہ پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ گاڑی اس کی رینٹ کی گاڑی تھی، وہ نہیں لے کے گیا تھا، اس نے چابی گھر پہ ہی رکھ دی تھی. والٹ بھی اپنا نہیں لے کے گیا تھا، گھر پہ ہی رکھ دیا تھا. اور گاڑی والے کو جب جا رہا تھا، گاڑی والے نے اس کو بولا بھائی صبح کا ٹائم ہے، اذانیں ہو رہی ہیں بھائی، گانے اب میوزک کم کرتے ہیں. کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، جانے دو جانے دو. پھر اس کے بعد یہ موقع پہ جاتا ہے، اس گاڑی والے کو بولتے ہیں جلدی جاؤ یار، میرا کوئی انتظار کر رہا. اس کو جلدی کیا تھی؟ کون اس کا انتظار کر رہا تھا؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جی. ساتھ ساتھ جو چیزیں بھی آئیں گی تحقیقات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن وہ بندہ جس نے اس کو بلایا، وہ بندہ جس کو اس کو ٹرسٹ تھا اس پہ کہ یار وہ مجھے واپسی پہ چھوڑ آئے گا، گھر پہ کچھ ہوگا، اس کے پاس گاڑی وغیرہ ہوگی دوسرے بندے پہ، لیکن سنسان جگہ پہ اس کو کیوں بلایا گیا اور اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا، یہ وہاں پہ کیوں گیا، اس کے کاروبار ہے اور کس کس کی پارٹنرشپ پہ، یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. بہرحال جی کراچی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بڑا تگڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے. امید ہے کہ آج کے دن میں کوئی بڑی چیز سامنے آئے گی، یا پھر آج کے دن میں سولوشن ہوگا. باقی پوسٹ مارٹم کی میں کچھ چیزیں رہتی ہیں، وہ جب سامنے آئیں گی پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس لڑکے کے ساتھ ہوا کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.